بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے مضمون اردو کے سلیبس کا 13واں ہفتہ اور 13ویں ہفتے کا پہلا دن ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بیٹا کہ ہماری جو ہے اب دہرائی چل رہی ہے سلیبس کی، تو اس حوالے سے آج ہم حصہ شاعری میں اپنی پہلی غزل پڑھیں گے جس کے شاعر ہیں میر تقی میر، اور ہمارے آج کے سبق کے تدریسی مقاصد ہیں کہ سبق کے اختتام تک آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ غزل کی ہیئت سے ابتدائی واقفیت حاصل کر سکیں، سہل ممتنع کے معنی و مفہوم سے آگاہ ہو سکیں، اور اشعار کے مفاہیم کو، یعنی جو اس کا مفہوم ہے ہر شعر کا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خود سے تشریح کر سکیں۔ تو بیٹے آئیے پہلے سبق کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو میر تقی میر کی غزل ہے یہ سہل ممتنع کی بہت عمدہ مثال ہے۔ سہل ممتنع بیٹے کسے کہتے ہیں؟ سہل ممتنع شاعری کی اصطلاح میں بیٹے آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ایسی فنی مہارت ہے جو بہت ہی قادر الکلام شعراء کے ہاں پائی جاتی ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ کہ سہل کہتے ہیں آسان کو، اور ممتنع آپ سمجھ لیجئے کہ جو ناممکن یا ممنوع کے اس معنی میں، یا جو بہت مشکل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شاعر اپنی شاعری یا اپنی قادر الکلامی کے حوالے سے جب وہ فنی مہارت کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اس کا کلام اتنا ہی سادہ ہو جاتا ہے، اتنا سادہ ہو جاتا ہے کہ پڑھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو مشکل ہی نہیں ہے، ایسا تو میں بھی لکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اسے اس طرح کا مضمون، اس طرح کے خیال کو 2 مصروں میں لا کر لکھنا ہو تو اس کے لیے وہ ناممکن ہو جائے، یعنی جتنا آسان اتنا ہی زیادہ مشکل۔ اور میر کی یہ جو غزل آپ پڑھیں بظاہر یہ بہت آسان ہے، لیکن جتنی مہارت کے ساتھ انہوں نے اس کو برتا ہے، اس کے مضامین کو، بیٹے یہ سہل ممتنع کی بہت عمدہ مثال ہے۔ اور آپ کے سلیبس میں جو غالب کی غزل ہے وہ بھی اسی نوعیت کی ہے، تو یہ آپ نے اس کے حوالے سے بھی یاد رکھنا ہے کہ دونوں جو غزلیں ہیں آپ کی غالب کی اور میر کی جو آپ کے سلیبس میں شامل ہیں یہ سہل ممتنع کی عمدہ مثال ہے۔ جہاں تک اس کی حیت ہے بیٹے، غزل کی اس میں جو قافیہ اور ردیف جو برتا گیا ہے تو اس کو ہم اس کے اشعار کی تشریح کے ساتھ ساتھ اس کا جو مطلع مقطع یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں اس کو۔ تو آئیے بیٹا اس کی تشریح شروع کرتے ہیں، پہلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اچھا جی، پہلا شعر، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنے کہ یہ جو پہلا شعر ہے یہ غزل کا مطلع ہے۔ مطلع غزل کے اس پہلے شعر کو کہا جاتا ہے جس کے جو دونوں مصرے ہیں نا، یہ پہلا مصرع اور یہ دوسرا مصرع، دونوں میں قافیہ اور ردیف موجود ہو، ٹھیک ہے۔ اس غزل میں یہ دیکھیں حباب اور سراب یہ دونوں قافیے ہیں، اور کی سی ہے دونوں کی ردیف ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہستی کیا ہے؟ زندگی، حباب بلبلہ، نمائش دکھاوا، سراب دھوکا۔ اب اس شعر کا جو بنیادی موضوع ہے دنیا کی بے ثباتی اور عارضی زندگی، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے بالکل ایک بلبلے کی مانند ہے جو پانی کی سطح پر نمودار ہوتا ہے، چند لمحوں کے بعد وہ پھٹ جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، اس کا اتنا ہی وجود ہے۔ اور یہ جو نمائش ہے یہ دنیا میں جتنا ہم بھی اس بلبلے کی مانند ہیں کہ ہم انسان اس دنیا میں آتے ہیں، تھوڑا مختصر عرصہ قیام کرتے ہیں تو یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور یہ جتنی نمائش ہے دنیا کی جتنی رنگینیاں ہیں، آسائشیں ہیں، آرام و سکون ہے، جتنی باغ دوڑ ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، ان سب کی حیثیت ایک دھوکے کی طرح ہے کہ کوئی بھی چیز مستقل یہاں پر نہیں ہے، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز کو فنا حاصل ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، یہ سب کچھ سراب کی مانند ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹا میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ تفصیل سے اس کی تشریح اس لیے نہیں کرواؤں گی کیونکہ ہم اسے پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ حوالے کے شعر کے طور پہ آپ لکھ سکتے ہیں، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، اس میں ایک تو یہ مطلع ہے، اور اس کا جو بنیادی موضوع کیا ہے، اس کے قافیے، اس کی ردیف، اس کے الفاظ معنی، اس کو نوٹ کر لیں اور اگلے شعر کی جانب بڑھیں۔ اچھا جی، دوسرا شعر ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب یہ شعر جو ہے بیٹے اس میں 3 باتیں یاد رکھنے کے لائق ہیں۔ ایک تو یہ کہ اردو کلاسیکی شاعری کا روایتی مضمون ہے، اور جو اردو کلاسیکی شاعری یعنی جو قدیم شاعری ہے، پرانی شاعری ہے، جیسے آپ میر کو پڑھ رہے ہیں، یہ اردو کی کلاسیکل شاعر ہیں، تو اس کا ایک مخصوص مضمون ہے کہ
شعراء جو ہیں اپنے محبوب کی تعریف میں اس کے بال ہوں یا رنگ ہو یا ہونٹ ہیں یا آنکھیں ہیں یا دانت ہیں، اس کا یہ یعنی اس کے اعضاء کی مختلف انداز سے تعریف کرتے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح کا شعر ہے. اس میں محبوب کی خوبصورتی کا بیان ہے کہ اس کے ہونٹوں کی تعریف کی ہے اور اس میں تشبیہ کا استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت مشہور شعر ہے. میر کہتے ہیں کہ نازک اس کے لب کی کیا کہیے، کہ میرے محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت کی کیا بات ہے کہ وہ بالکل ایسے ہیں جیسے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اس کے ہونٹ اتنے ہی نازک ہیں جیسے گلاب کی ایک پتی. میں یہاں پر بیٹے محبوب کے جو ہونٹ ہیں اس کو انہوں نے گلاب کی جو پتی ہے، جو پنکھڑی ہے، اس کے ساتھ انہوں نے تشبیہ دی ہے. تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی کہ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بات بیٹے یاد رکھنی کہ جب آپ نے محبوب کا ذکر کرنا ہے تو اس کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کرنا ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب، ٹھیک ہے، تو آپ نے میری نہیں لکھنا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے بیٹے؟ کیونکہ یہ کلاسیکی شاعری ہے، اردو کی روایتی سا اس کا مضمون ہے، اور اس میں ہم محبوب کے لیے قدیم جو کلاسیکی شاعری ہے اس میں مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. تو میر یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کے لب اتنے خوبصورت ہیں، اتنے نازک ہیں، اتنی اس میں نزاکت ہے کہ جس طرح گلاب کی پتی اپنے رنگ کے سبب، اپنی ملائمت کے سبب، اپنی خوشبو کے سبب، اپنی خوبصورتی کی بدولت نمایاں پھولوں میں اپنا مقام رکھتے ہیں، اسی طرح اپنی نزاکت کے سبب میرے محبوب کے جو ہونٹ ہیں، جو لب ہیں، وہ بالکل گلاب کی پتی کی مانند ہیں. ٹھیک ہے، آئیے بیٹا اگلے شعر کی جانب بڑھیں. اچھا جی، تیسرا شعر ہے: چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے. چشم دل، دل کی آنکھ، اور دل کی آنکھ سے مراد ہے اپنا باطن، انسان کا اندر. اس بھی عالم پر، وہ جو اگلے آنے والی دنیا ہے، ٹھیک ہے، جو آگے کا جہان ہے، جو اگلا جہان ہے. یہاں کی اوقات، یہ جو دنیا ہے، یہاں جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں کا مطلب ہے یہاں، یعنی یہ جو دنیا جہاں بس رہے ہیں، اس کی اوقات کیسی ہے؟ اس کی اوقات حیثیت بالکل خواب کی طرح. اب یہ دیکھیے کہ غزل کی بیٹا جب ہم نے حیت کی بات کی تھی تو اس میں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ غزل کا ہر شعر جو ہے وہ دوسرے شعر سے اس کا مضمون مختلف ہوگا. پہلے میں دنیا کی عارضی حیثیت تھی، دوسرے شعر میں محبوب کی ہونٹوں کی تعریف کر دی، اور تیسرا شعر جو ہے اس میں پھر دنیا کے زندگی کے مختصر عرصے کی بات ہے کہ اس دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں. یہ تو بالکل اس کی حیثیت ایسے جیسے آپ رات سوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، صبح جاگتے ہیں تو خواب کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو بالکل اسی طرح آپ کی آنکھ اگلے جہان میں کھلے گی. تو اس دنیا کی بھی فکر کیجئے جہاں آپ نے مستقل رہنا ہے. یہاں جہاں آپ رہتے ہیں اس کی تو اتنی ہی اوقات ہے جتنی ایک خواب کی حیثیت ہے. یہ تو بالکل بہت مختصر اور فانی سی دنیا، یہاں تو ہم بہت تھوڑے عرصے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی اتنا بیٹے مشکل مضمون نہیں ہے. اس سے اگلے شعر پہ چلتے ہیں. اچھا جی، چوتھا شعر ہے: بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے. اس کس کے در پہ جاتا ہوں؟ اس کے. اس کون ہے؟ محبوب. در، دروازے کو، یہ چوکھٹ کو کہا جاتا ہے. نہیں، اس کے ہاں جاتا ہوں، بار بار جاتا ہوں. حالت، اور اب میری حالت ایسی ہے کہ اضطراب کی کیفیت میں مبتلا ہوں، میں بے چین ہوں، میں بے قرار ہوں، مجھے کسی پل چین نہیں آتا. بیٹے یہ بھی اردو جو کلاسیکی شاعری ہے اس کا روایتی سا مضمون ہے. محبوب سے اس میں جدائی کا بیان ہے. اس کے علاوہ اس میں عاشق کی جو کیفیت ہے کہ جو اس بے چینی کا، اضطراب کا وہ شکار ہے، اس کا بیان ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بار بار اپنے محبوب کی چوکھٹ پہ جاتا ہوں، اگر میں اسے نہیں دیکھ پاتا تو میں واپس آ جاتا ہوں، اور پھر میرے اندر یہ تڑپ جاگتی ہے کہ میں جا کے ایک مرتبہ اسے دیکھ لوں. اور اگر میں اسے دیکھ لیتا ہوں اور واپس آتا ہوں تو دوبارہ سے میرے دل میں اسے دیکھنے کی آرزو مچلتی ہے. تو یہ جو آنا اور جانا ہے، یہ جو بار بار جانا ہے، اس وجہ سے میری جو حالت ہے وہ بہت بے چین ہے. یعنی اب میں بے چینی کا شکار ہوں، بے قرار ہوں، اور یہ جو اضطراب ہے یہ اب میرا مستقل جو ہے مقام ہے. عشق کے سبب اب میری ایسی ہی حالت ہے کہ میں بار بار بس محبوب کے در پہ آتا ہوں اور جاتا ہوں، اور اس سارے آنے اور جانے میں میری حالت جو ہے وہ بہت اضطراب کا شکار ہے. میں بہت بے چین اور بے قرار ہوں.
یہ بھی بیٹا ایک روایتی مضمون ہے، اس میں کوئی آپ کو بہت زیادہ سمجھنے کی اور وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، آسانی سے سمجھ میں آنے والا شعر ہے۔ اس سے اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اچھا جی، 5واں شعر ہے، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ اب میں کون ہے؟ عاشق۔ میر کہتے ہیں کہ میں جب بولا، محبوب کی محفل میں میں موجود تھا یا کہیں پر بھی، جب میں نے بات کرنے کی کوشش کی، میں نے جو ہی اپنی آواز بلند کی تو کہا، یعنی محبوب نے کہا کہ یہ آواز، یعنی میں جو آواز سن رہا ہوں یہ تو اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ خانہ خراب جب آپ کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، تم تو بہت خانہ خراب ہوئی، نہیں اتنا تباہ و برباد شخص۔ اب یہ جو شعر ہے اس میں محبوب کے سخت رویے کا بیان ہے۔ بیٹا اردو کلاسیکی شاعری جو ہے، میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اردو کلاسیکی شاعری کا ایک خاص رخ ہے، ٹھیک ہے، ایک خاص انداز ہے۔ اس میں عاشق ہمیشہ مظلوم اور تباہ و برباد اور دکھی اور اس طرح کا شخص ہوتا ہے جس کی کبھی نہیں سنی جاتی، اور جو محبوب ہے یہ بڑا سخت اور ظالم اور کٹھور اور کبھی بھی جو نامہرباں ہے، کبھی بھی یہ اپنے عاشق کی حالت پر رحم نہیں کرتا۔ اب یہ شعر دیکھیے نا کہ محبوب جو ہے وہ اپنے عاشق کی آواز تک سننے کو پسند نہیں کرتا، اس کی آواز بھی نہیں سننا چاہتا کہیں، کہ جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ میں جو بولا، عاشق کہتا ہے کہ میرے آواز سنتے ہی اس نے کہا کہ یہ آواز تو اسی خانہ خراب کی سی، یہ یعنی مجھے اتنی اجازت بھی نہیں کہ میں محبوب کی محفل میں اپنی آواز جو ہے اس کو بلند کروں یا کچھ کہہ سکوں۔ یعنی محبوب کی جو محفل ہے، محبوب کے سامنے ایک دستور زباں بندی ہے کہ میں بول ہی نہیں سکتا۔ تو یہ محبوب کے سخت رویے کا بیان ہے۔ بیٹا اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اچھا جی، 6واں شعر ہے، آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ اچھا بیٹا، سب سے پہلے جو شعر میں یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ کہ آپ نے دیر سے بو کباب کی سی ہے نہیں پڑھنا، یہ دیر ہے، ٹھیک ہے۔ دیر وہ آپ منظر یا آتش قدر سمجھ لیجئے جہاں آگ مسلسل جلتی ہے، جیسے مختلف بیٹا مذہبی آپ سمجھ لیے عبادت گاہیں ہوتی ہیں نا، جیسے کعبہ ہے، بت خانہ ہے، آتش کدہ ہے، دیر ہے، حرم ہے، مندر ہے، تو یہ دیر ہے لفظ، دیر نہیں آپ نے اس کو پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب میر کہتے ہیں اس شعر کا جو بنیادی موضوع ہے وہ اپنے محبوب سے جدائی کا بیان ہے، یا جو مصائب، مصیبتیں اور تکالیف جو وہ سہ رہے ہیں اور جس سبب سے ان کا دل بڑی تکلیف میں مبتلا ہے، تو اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آتش غم میں دل بھنا شاید، آتش غم، غم کی آگ، بھنا جل گیا، دیر سے بو کباب کی سی ہے کہ جو آتش کدہ ہے وہاں وہ کیا ہے بیٹے، جو آگ مسلسل نا وہاں پر جلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میر کہتے ہیں کہ اس دیر سے جو آج بو آ رہی ہے نا آگ جلنے کے سبب، وہ ایسے ہے جیسے وہاں پر کباب بھونے جا رہے ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو جلا ہے نا یہاں پر، کہ محبوب کی جدائی میں جل جل کر میرا گوشت یا دل جو ہے وہ خاک ہو گیا، کیونکہ اب تو اس میں اب تو دیر سے کباب کے جلنے کی بو آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شاید میرا دل اس دیر میں جلنے والی جو آگ ہے، جو آتش ہے، وہ آتش غم ہے، وہ میرے غموں کی آگ ہے، اور اس غموں کی آگ نے میرے دل کو جلا کے بھسم کر دیا ہے، اور اب تو یہ حالت ہے کہ وہاں سے جو آتش جل رہی ہے دیر میں، اس میں سے جو بو آ رہی ہے وہ بھی اس کباب کی ہے، اور وہ یقیناً میرا شاید جو ہے وہ میرا دل ہی جل رہا ہے وہاں پر، اس جو میرے غم ہیں اس آگ، اس غم کی آگ میں میرا دل جل رہا ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ بڑا بہت ہی نادر بیٹے تراکیب ہیں، اور بڑے خوبصورت اور بڑا ایک آپ کہہ لیجئے کہ غیر معمولی سی مثال ہے جو میر نے دیا، اور یہ ان کی فنی مہارت کی بیٹے بہت عمدہ مثال ہے۔ اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم غزل کے آخری شعر کی جانب ہیں۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں، ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اب یہ جو بیٹا شعر ہے یہ مقطع کہلاتا ہے۔ مقطع اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ اس میں میر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ تخلص کیا ہوتا ہے؟ وہ شاعرانہ نام جو شاعر اپنے نام کی جگہ اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے، وہ فرضی بھی ہو سکتا ہے اور وہ شاعر کا اپنا نام بھی ہو سکتا ہے۔ میر تقی میر کا تخلص میر ہے، یہ دیکھیں تخلص کی علامت ہے اس کے اوپر، تو اس لیے یہ شعر مقطع ہے۔ اگر غزل کا جو آخری شعر ہے اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا تو وہ
مقطع نہیں کہلاتا، وہ غزل کا آخری شعر کہلاتا ہے، لیکن یہ مقطع ہے کیونکہ اس میں میر کا تخلص موجود ہے۔ اب شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس میں حسب معمول بیٹے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس میں محبوب کی آنکھوں کی خوبصورتی کا بیان ہے۔ یہ کلاسی کی جو اردو شاعری ہے اس کا روایتی مضمون ہے۔ تشبیہ کا استعمال کیا ہے میر نے اس میں۔ میر کہتے ہیں ان نیم باز آنکھوں میں، کہ اے میر وہ جو محبوب کی آدھی کھلی ہوئی آنکھیں ہیں نا، بالکل وہ اتنی خوبصورت ہیں کہ ایسے لگتا ہے ان میں ساری مستی شراب کی سی ہے، کہ جیسے اس کی آنکھیں محبوب کی اس طرح سے آدھی کھلی اور آدھی بند ہیں کہ اس میں لگتا ہے کہ اس میں نشہ اور خمار ہے، بالکل ایسا جیسے اس نے شراب پی رکھی ہونی، اتنی ہی گلابی اور خوبصورت اور نشیلی آنکھیں اس کی لگ رہی ہیں۔ اچھا اس میں بیٹے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ تشبیہ کا استعمال ہے۔ میر نے اپنے محبوب کی نیم باز آنکھوں کو شراب کی مستی قرار دی۔ اس میں کیا ہے بیٹے، تشبیہ دی ہے ان کی نیم باز آنکھوں کو مستی شراب کے ساتھ۔ تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ہماری غزل ختم ہو گئی ہے، اب آپ گھر کا کام لے لیجئے۔ آپ نے اس کی ساری بیٹا تشریح یاد کرنی، اور گھر کے کام میں آپ کو میں ابھی بتاتی ہوں کیا ہے۔ اچھا بچوں، اب گھر کا کام لے لیجئے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے الفاظ و تراکیب کے معنی یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے پوری جو غزل کے 7 اشعار ہیں اس کی تشریح آپ نے یاد تو کرنی ہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے شعر نمبر 3، 5 اور 6 کی تشریح کر کے مجھے آپ نے اپنا کام بھیج دینا ہے۔ 3 اشعار کی میں نے آپ کو تشریح دی بیٹا، شعر نمبر 3، شعر نمبر 5 اور شعر نمبر 6۔ تو کوئی مشکل ہوگی تو آپ مجھ سے ضرور رابطہ کر کے بیٹا بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ کو مشکل درپیش ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔